میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بنگلہ دیش کے اندر جو ایک ایپیسوڈ ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا اور وہ وہاں سے فلائی کر کے ہندوستان چلی گئی، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہندوستان سے آگے لندن چلی جائیں گی۔ لیکن یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر شیخ حسینہ واجد کا جو 15 سال کا اقتدار تھا وہ کیا اقتدار تھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر اکانومی بڑی سٹرانگ ہوئی، بنگلہ دیش کا جو ہے وہ ٹکے کی مضبوطی ہوئی، بنگلہ دیش کے ریزرو میں اضافہ ہوا۔ تو یہ بھی کچھ فیکٹس کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ سارا کچھ اکانومی وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ اصل میں امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ 15 سال کی حکومت کے دوران شیخ حسینہ واجد جو تھی وہ ریناؤنڈ ٹو بی اے ڈکٹیٹر۔ ایک تو بات آپ یہ یاد رکھیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر جو 71 وار کے بعد، یعنی 71 کے ایپیسوڈ کے بعد جن لوگوں نے اس وقت کسی بھی طرح سے کہیں پہ بھی پاکستان، کیونکہ یہ ملک ایک ہی تھا، سپورٹ میں کھڑے تھے، جماعت اسلامی جیسی پوری جماعت کو بنگلہ دیش میں بین کر دیا، ان کے ٹاپ لیڈرز کو ہینگ کیا، ان کے امیر کو پھانسی دی گئی، بے شمار جماعت اسلامی کے جو لوگ تھے ان کو پھانسی دی گئی۔ بنگلہ دیش کے اندر ایک ظلم اور زیادتی کی جو ہے داستان رقم ہوئی 15 سال کے اندر۔ اکنامک گروتھ الگ ایک بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش کے اندر جو سیاسی بنیادوں پہ جو اپنی سوچ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہنے کیوں تو بنگلہ دیش ایک ڈیموکریٹک ملک تھا، لیکن وہاں پہ شیخ حسینہ واجد نے 1 پارٹی سسٹم جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا۔ وہاں الیکشن جو ہوا تھا پچھلے دنوں، الیکشن جو کیا گیا، اس الیکشن میں جسے کہتے ہیں کہ قانون اور ان کے آئین کے مطابق یہ تھا کہ اس کے لیے کوئی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے، وہ شک بھی ختم کر کے اپنی زیر نگرانی الیکشن کرایا، اور صرف حسینہ واجد کی جو جماعت تھی اس نے الیکشن لڑا، باقی اپوزیشن کے لوگوں کو گرفتار کیا۔ 17 سال کی قید جو ہے وہ خالدہ ضیاء کو سنائی گئی، اور وہ اب آج جو ہے ان کو ریلیز کیا بنگلہ دیش کے پریزیڈنٹ نے، اسپیشل آرڈر کے تھرو ان کو ریلیز کیا گیا، کیونکہ بنگلہ دیش کو تھوڑا سا وہ چاہ رہے ہیں ابھی جو اس وقت جو لوگ ہیں کہ وہ ہم کسی طریقے سے ایز ڈاؤن کر کے بنگلہ دیش کے لوگوں کو جو ہے وہ کول ڈاؤن کریں، تو اس لیے وہ آج ان کو رہائی کا کہا گیا ہے۔ اب یہ تو ایک تو بنگلہ دیش کی جو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تھوڑی سی آپ کو میں نے بیک گراؤنڈ دیا۔ پھر ایک اور بیک گراؤنڈ میں جو ساری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں یہ شیخ مجیب الرحمان کی جو بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادر ہیں، جن کو بنگلہ بندھو بھی کہا گیا، جنہوں نے 71 میں جو بنگلہ دیش بنا وہ شیخ مجیب الرحمان کا، آپ کو اس کے بارے میں علم ہی ہے کہ وہ کس طرح سے بنا تھا، پاکستان کیسے ٹوٹا تھا۔ تو شیخ مجیب الرحمان کی یہ بیٹیاں ہیں، 2 بیٹیاں، ریحانہ مجیب اور یہ جو حسینہ مجیب، یہ دونوں اس وقت بچ گئیں جب شیخ مجیب الرحمان کو قتل کیا گیا، اور ان کے خاندان میں ان کے بیٹوں سمیت تقریباً 17-18 فیملی ممبرز کو قتل کیا گیا۔ اپنی حکومت کے دوسرے تیسرے سال، بنگلہ دیش بننے کے دوسرے تیسرے سال ہی، اور فوج نے قتل کیا، اور فوج کے میجرز نے، بنگلہ دیشی فوج کے میجر نے قتل کیا۔ اور بنگلہ دیش کے اندر یہ جو فوج کا ٹیک اوور ہوتا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں تو ایسے ہوا کہ پہلے ایک آرمی چیف نے ٹیک اوور کیا، اس کو 6 مہینے کے بعد دوسرے آرمی چیف نے ٹیک اوور کر لیا، پھر تیسرے نے کر لیا۔ تو یہ اس طرح سے وہاں کی ایک ہسٹری ہے، 50 سال کی ہسٹری، جس میں بنگلہ دیش کے اندر یہ آرمی کوز بھی ہوتے رہے اور بار بار ہوتے رہے۔ یہ فوج کا وہاں پہ ایک آپ یوں کہہ سکیں کہ ریوالونگ چیئر میچ جو ہے وہ چلتا رہا۔ اب شیخ حسینہ واجد جو تھی، اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے جو پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا میچ فکس کر کے کھیلیں گے، اپنی مرضی کا آرمی چیف بھی رکھیں گے، DGISI بھی رکھیں گے، وزیر اعظم بھی اپنی مرضی کا ہوگا۔ لیکن اگر ان سب کچھ اپنی مرضی کا رکھ لیں گے، چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کا ہوگا، لیکن ایک فیکٹر جو پاکستان کی عوام ہے آپ اس کو نکال دیں گے، تو یہ سارے 4 فیکٹر آپ اپنے ساتھ رکھ بھی لیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے اندر دیکھ لیں۔ شیخ حسینہ واجد کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 15 سال کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو سول سرونٹ ہے وہاں پہ سب لوگ اپنے AC DC تک انہوں نے اپنے لگائے ہوئے ہیں، اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ وہاں پہ نہیں لگ سکتا، ان کے کارکنان لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا ان پلیس کیا ہوا ہے سسٹم کے اندر، پورا سسٹم جو ہے وہ شیخ حسینہ واجد کے لیے کام کر رہا ہے۔ آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں یہ ان کے ریلیٹیوز ہیں، اسی طرح سے جسٹسز جو ہے، کوئی بھی سرکاری نوکری پہ شیخ حسینہ واجد کی مرضی کے بغیر کوئی آدمی وہاں پہ لگ نہیں سکتا تھا۔ اس لیول کا وہاں پہ سسٹم کے اندر انٹرنچ ان کا نظام ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھ لیں
کہ جب باہر نکلے نوجوان، اور یہ نوجوان کیوں نکلے اس کی بھی ہسٹری آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جس طرح ہمارے ہاں CSS ہوتا ہے، اسی طرح بنگلہ دیش کا جو سول سرونٹ کا سسٹم ہے اس میں شیخ حسینہ واجد نے جو وہ 30% کوٹا، جو بہت بڑا کوٹا بنتا ہے، وہ رکھ لیا تھا فریڈم فائٹرز کا، اور فریڈم فائٹرز کی بہت چھوٹی سی تعداد تھی۔ ان اسٹوڈنٹس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اگر 30% ان کو دے رہے ہیں تو پھر تو آپ سمجھ لیں کہ سارا آپ سسٹم ہی ان کو دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ ایک میرٹ کا سسٹم رکھیں، جو ان کا حصہ بنتا ہے 0.8%، 2.9%، وہ آپ ان کے لیے رکھیں، باقی تو آپ اوپن جابز رکھیں۔ اس لڑائی کو لڑتے لڑتے پھر آپ نے پتہ اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیے، اور اس پروٹیسٹ میں کی بعد سپریم کورٹ، ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا، اور وہ قانون جو ہے وہ جس کو وہ یہ پاس کیا ہوا تھا، یہ کرنا چاہ رہے تھے 30% کوٹے والا، وہ اب ہلڈ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود شیخ حسینہ واجد نے کیا کیا کہ ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، ان اسٹوڈنٹس کو انہوں نے کہا کہ یہ رضاکار ہے۔ رضاکار کا مطلب پاکستان کے ایجنٹ ہیں۔ اس وقت 1971 میں جن لوگوں نے پاکستان آرمی کی سپورٹ کی، یا پاکستان کی سپورٹ کی، یا پاکستان کی حمایت میں رہے، تو ان کو رضاکار کہا گیا۔ تو اسی رضاکار کے مائنڈ سیٹ سے ان کو بھی شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ آپ دہشت گرد ہیں، رضاکار ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنگلہ دیشی نوجوان نعرے لگا رہے تھے کہ ہاں جی ہم رضاکار ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب 71 سال کے بعد پہلی دفعہ یہ جو پاکستان کے جو پرو پاکستان، جس طرح خالدہ ضیاء بھی پرو پاکستان سوچ کے حامل ہے، اور یہ جو ابھی جو سارا سسٹم ہے، یہ جو ابھی امپاورڈ ہونے لگا ہے، یہ پرو پاکستانی سپورٹ کے لوگ ہیں۔ ایون دو کہ فوج میں ابھی بھی ٹاپ ٹیئرز جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ان کی انفلوئنس ہے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ شیخ حسینہ واجد کو نکلنے کے لیے جو سیف ایگزٹ دیا گیا، اور وہ ان کا جو پہلی پرائرٹی وہ ہندوستان ہی تھی۔ تو یہ سارا ایک ایپیسوڈ ڈیولپ ہوا کہ بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے وہ کن لوگوں کی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے مستقبل میں جماعت اسلامی کا بھی رول ہوگا، اسی طرح BNP کا رول ہوگا، اور یہ لوگ جو ہے وہ پاکستان کے سارے لوگ اس وقت مخالف نہیں تھے 71 میں، پاکستان کے حمایتی بھی لوگ تھے۔ یہ تو ہندوستان نے اس وقت ان کی سپورٹ کر کے ایک پوری کوشش کر کے ملک کو توڑا تھا، اور اس میں ایک چلیں اور بھی چیزیں اس میں شامل فیکٹرز تھے 71 کے۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں بھی سیکھنا چاہیے پاکستان کے اندر، اور سیکھنے کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ عوام کی مخالفت میں جب آپ کھڑے ہوں گے، آج پاکستان کے سوشل میڈیا میں کچھ لوگ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ عمران خان پتہ نہیں کوئی آئیڈیلائز کر رہے تھے شیخ حسینہ کو یا ان کے والد صاحب کو۔ عمران خان نے کبھی آئیڈیلائز نہیں۔ عمران خان نے ایک فیکٹ کی بات کی، 71 کی جو ایپیسوڈ ہے، اس ایپیسوڈ کا جو مین کردار ہے وہ جنرل یحییٰ خان ہے، اور جنہوں نے اس وقت جس جماعت نے اکثریت لی تھی، اس جماعت کا حق بنتا تھا کہ وہ حکمرانی لیں، ان کو حکمرانی نہیں دی۔ یہ تو فیکٹ ہے جس کی بات عمران خان کرتے ہیں۔ باقی تو عمران خان اور بنگلہ دیش کی آپ سملیرٹیز شیخ حسینہ واجد کے ساتھ عمران خان کو نہیں سملر کر سکتے۔ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ آپ سملیرٹی اگر نکالتے ہیں تو آپ مریم نواز کی نکالیں، یا نواز شریف کی نکالیں، یا زرداری صاحب کی نکالیں، جن کے ساتھ پاکستان کی عوام نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام آج سوابی میں بھی نکل کے انہوں نے بتایا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، الیکشنوں میں بھی نکال کے انہوں نے بتایا کہ وہ کس کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ دنیا بھر میں پاکستان کی عوام نے بتایا کہ وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پاکستان کی عوام کو شیخ حسینہ واجد یا اس لیول پہ نہیں تھی کہ شیخ حسینہ واجد کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کی عوام کھڑی ہوتی تو یہ سارے معاملات تو نہ ہوتے۔ آج پاکستان میں کیوں ہے کہ ایک ایسے لوگوں کو آپ نے ان پلیس کر دیا جنہوں نے 5-5 ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں، جو MNA بننے کی کرسی پہ جو حقدار نہیں ہے ان کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے، تو یہ تو زیادتی ہے نا۔ اس لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک عوام ساتھ نہیں ہے تو آپ طاقتور نہیں ہو سکتے، اور فوج کو تو ہونا ہی عوام کی پرو ہونا چاہیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے۔ ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج سپورٹ کر رہی ہے ایک چھوٹے سے اشرفیہ کی، اور عمران خان کے خوف میں کہ پتہ نہیں عمران خان کیا کرے گا۔ کوئی خوف نہیں ہے، پاکستان کی عوام پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ سب کچھ اپنی مرضی کا کر کے بھی جب آپ عوام کی بات نہیں سنتے، اور عوام جب فرسٹریشن کے ایک لیول پہ پہنچتے ہیں تو حالات بنگلہ دیش کے جیسے ہو جاتے ہیں کہ طاقتور ترین شیخ حسینہ واجد 45 منٹ لگے ان کو گورنمنٹ چھوڑنے میں۔ تو یہ کوئی اگر اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کو اس لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ وہ اتنے بڑی فرسٹریشن کا مظاہرہ کرے۔ پاکستان کی عوام نے اپنی فرسٹریشن بیلٹ باکس کے تھرو نکالی ہے۔
پاکستان کی عوام سڑکوں میں نکل کے نہیں آئی، اس طرح سے پرتشدد نہیں ہوئی. پاکستان کی عوام کو موقع ملا اور انہوں نے بیلٹ پہ جا کے اپنا ووٹ ڈال کے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو ہماری قوم، ہماری جو اس وقت جو لیڈرشپ ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ایون سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آرمی چیف کا ہے کہ ان کو اپنے مائنڈ میں سے جو ہے نا وہ ایک پارٹی بننے کے بجائے وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بنے، پاکستانی قوم کے سپہ سالار بنے، تو انشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑا مستقبل برائٹ ہو سکتا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں